تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی لگا, میں ابھی بریک میں بھی بات کری تھی نائمہ جی سے, کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے لگا کہ شاید نادیہ جی شکی ہیں, زبردستی باتوں کو الیبریٹ کر رہی ہیں, ایک دائرہ لگایا ہوا ہے اپنے ارد گرد, جس کی ایک دنیا میں جو ہے ڈریم کرتی ہیں کہ میرا میاں یوں کرتا ہے, ایک عورت ہے جس کے ساتھ افیئر ہے, میں عمر میں شاید بڑی ہوں تو مجھے بات نہیں کرتے, مجھے ٹائم نہیں دیتے. یہ سارے شکوے بالکل صحیح ہیں, چاہے میرا میاں ہو, چاہے نائمہ جی کا ہو, یا کسی اور عورت کا ہو, یا آپ کا ہو. کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرے گا تو برا لگے گا. ضروری نہیں ہے کہ ظلم صرف مار پیٹ گالی گلوچ سے ہوتا ہے. ظلم یہ بھی ہے کہ جب آپ شادی کرتے ہیں, اسے ٹائم نہیں دیتے ہیں, اس کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ نہیں بانٹتے ہیں, یہ ساری سچویشن تب پیدا ہو جاتی ہیں. ظفر صاحب پکڑے تو گیا بہت بری طرح سے, بہت بری طرح سے. شادی کے وعدے دیتے ہیں ابھی بھی آپ ان کو؟ نہیں جی بالکل کہتے ہیں میں ان کو چھوڑ کے شادی کر لوں گا, یہ بھی کہتے ہیں ایسے ایسے کبھی نہیں کہا جی. کیا کہتے ہیں آپ؟ میں نے کبھی کہا, میں نے صرف جسٹ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی اصلاح کے لیے میں کہہ رہا تھا. آپ پہلے تو کچھ نہیں بتا رہے تھے جی. نہیں, میں نے اب بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کو صرف اصلاح کے لیے کہ آپ مجھے فون نہ کریں. آپ نے کوئی فلاحی ادارہ کھولا ہوا ہے جو آپ اصلاح کریں گے؟ آپ پہلے اپنے گھر کی تو اصلاح کریں. دیکھیں آپ کتنے خیانت کر رہے ہیں, کتنی بڑی ان کی محبت میں اور ان کے رشتے میں خیانت کر رہے ہیں. نائمہ جی جو مجھے بات لگی نا وہ یہ کہ صرف ان کی زندگی نہیں برباد کرے, ان کو بھی آسرا دیا ہوا کزن ہے 6 سال سے, یہ نہیں کہ تم باہر کے لڑکی ہے. بیوقوف ہے نا, 6 سال سے مجھے لارا دیا ہوا ہے. نہیں آپ کیوں لارے میں آئی ہوئی ہیں؟ مجھے تو صرف 2 باتیں آپ بتائیں. آپ کے جب گھر آپ کزن تھی, آپ کی شادی اس وقت نہیں ہوئی پراپرٹی کی وجہ سے, تو آپ ایک کیسی عورت ہیں جو آپ دوسری عورت پہ ظلم کر رہی ہیں؟ کیا آپ سوچتی ہیں کہ آپ کبھی کچھ رہ سکیں گی؟ میں ظلم کر رہی ہیں کہ ایک میرے بندے کے ساتھ آپ نے ریلیشن بنائے ہوئے. اپنے پوائنٹ آف ویو میں بھی تو ٹھیک ہی ہوں نا. نہیں کیوں ٹھیک ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, آپ کے بڑے راضی ہیں اس بات کو, ان کو پتا ہے کہ آپ ملنے جاتی ہیں؟ سب کو پتا ہے, انہیں پتا ہے یہ میرے کزن میرے گھر آتے ہیں, مجھے لے کے جاتے ہیں. کیا بات کرتے ہیں, آسرے دیتے ہیں, شادی وادی کا کیا بات کرتے ہیں؟ جی میں نے کبھی نہیں کہا جی. اب کیا آپ کے گھر والے راضی ہو جائیں گے شادی کے لیے جب پہلے نہیں کی؟ دیکھیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن یہ الگ نہیں ہے نا, آپ اس کی زندگی برباد کر رہی ہیں نادیہ کی. الگ نہیں تو کیسے آپ کتنا بڑا گناہ کر رہی ہیں کہ آپ ایک میرڈ بندے کے ساتھ آپ اپنی بھی زندگی برباد کر رہی ہیں, وقت ضائع کر رہی ہیں, اور ان کے گھر میں آپ نے فساد ڈالا ہوا ہے. نائمہ جی ذرا ظفر صاحب سے بھی بات کریں, یہ اصل مہرہ ہے. ویسے ظفر صاحب آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ ابھی تک وہ آپ کے دل سے نکلی نہیں ہے. میں نے بالکل جی کبھی نے ایسی بات نہیں کی جس سے وہ جھوٹ بول رہی ہیں, آپ کی بیوی بھی جھوٹ بول رہی ہے, آپ صرف سچے ہیں. فون کی حد تک ٹھیک ہے جی. کیوں حد ہے؟ حد کسی بھی چیز کی جو ہوتی ہے نا کراس ہو جائے تو وہ بہت بڑی مصیبت ہو جاتی ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن میں نے کبھی ان کو ایسے نہیں کہا کہ ہم شادی کریں گے, ہماری اچھی لائف ہے. 6 سال سے پھر کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ابھی دونوں جو ہے نا وہ تو بالکل صحیح ہیں, ان سے تو میں نے کوئی بات نہیں کرنی, وہ بالکل صحیح جل رہی ہیں, کوڑ رہی ہیں. آپ دونوں بتائیں اس وقت جو آپ دونوں گیم کھیل رہے ہیں نا غلط قسم کی, آپ سب سے بڑے غلط انسان ہیں, اور یہ بھی آپ کی برابر کی تو آپ ان کو آج کلیئر کریں اور ان سے رابطہ ختم کریں, اپنے موبائل سے نمبر ختم کریں. ابھی آپ اور ان کو کہیں کہ آئندہ مجھ سے کوئی تعلق نہ رکھیں, اور آپ بھی ان کو چھوڑ دیں اگر آپ اللہ کے گھر سرخرو ہونا چاہتی ہیں نا, ورنہ آپ نے مرنا بھی ہے. صرف ساری زندگی آپ نے افیئر نہیں کرتے رہنا. آپ نے آج وعدہ کر کے اٹھنا ہے کہ آپ نے زندگی بھر ان کا فون نہیں اٹھانا, ان سے بات نہیں کرنی, ان کی شکل نہیں دیکھنی. یہ وہ شخص ہے جس نے بیٹھ کے آپ کی سب کے سامنے بے عزتی کی اپنی بیگم کے سامنے. اب آپ کا نہیں بنتا کہ آپ اس شخص کو ذرا بھی عزت دیں, ان سے بات کریں. یہ تو نہ ان کے نہ ان کے, مگر ان کے ہم کرانے کی کوشش کریں گے کیونکہ ایک بچی ہے ساتھ. بچی ہے, وہ نکاح میں ہے, آپ کا تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے ان سے. آپ کیا کہیں گی؟ میں یہی کہوں گی کہ یہ شادی کرنا چاہتے ہیں اسے تو کر لیں. نہیں کوئی نہیں, ایسی کوئی چیز نہ کہیں, ایسی کوئی بات نہ کہیں. تو پھر میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیتی ہوں, وہ میری جان چھوڑ دے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جی, انشاءاللہ کبھی ایسے شکایت کا موقع نہیں ملے گا. ہماری بیٹی ہے الحمدللہ, ہم انشاءاللہ کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوگی, کبھی فون نہیں کروں گا میں, نہ وہی کریں گی. آپ فضا جی کے سامنے وعدہ کر رہے ہیں. جی بالکل جی میں وعدہ کر رہا ہوں جی. آپ ان کو بھی منع کر دیں. آپ نے مجھے یہاں پہ ذلیل کرنے کے لیے بلایا تھا. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپنی شادی کریں, ٹھیک ہے. میں نے جیسے آپ کو اس لیے فون کر رہا تھا, میں نے آپ کو کسی قسم کو یہ نہیں کہا کہ آپ مجھ سے شادی کریں یا مجھ سے ریلیشن رکھیں. میں نے آپ کو واضح لفظ میں کہا تھا. نہیں غلط بات ہے, آپ کرتی رہی ہیں اور میں آپ کو یہی کہتا رہا ہوں کہ آپ نہ کریں. مجھے جواب نہیں دیتے رہے, اگر میں مس کال کرتی ہوں آپ کالز نہیں کرتے. میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ آپ اپنی شادی کریں, ٹھیک ہے. ہماری زندگی کو آپ نہ پریشانیوں کا سبب بنائیں. 6 سال تک آپ مجھے دھوکہ دیتے رہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ شادی دھوکہ نہیں دیا میں نے آپ کو. شادی کریں گے ان سے, شادی کریں گے ان سے؟ بالکل نہیں جی. وہ کہہ رہے ہیں میں شادی نہیں کروں گا, بیوی کو چھوڑیں گے ان کے لیے؟ بالکل نہیں جی, نہیں چھوڑیں گے. فضا میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے یہاں سے. اس بندے نے مجھے ذلیل کرنے کے لیے بلایا اور میرے خیال ہے کافی حد تک یہ کر چکا ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی نا, اب آپ شادی آ چکی ہے, اور آپ اپنی شادی کر کے اپنا گھر بسائیں گی, اور ان کے منہ پہ جو ہے نا آپ تھوکے
میں ساری زندگی اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہوں گی. جیسا جس نے میرے ساتھ کر دیا نا یہی بہت ہے میرے لیے. یہ سبق ہے میرے لیے اور ان سب کے لیے بھی جو دوسروں کے ساتھ انوالو جن کی شادیاں ہو چکی ہیں. بالکل ہونا ہی وہ اپنی بیوی کے نہیں ہوتے تبھی تو دوسروں کے ساتھ انوالو ہو گئے, ان کے کسی کے نہیں رہتے. صحیح کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے فضا صاحب مجھے چلنا چاہیے. میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی کبھی بھی نہیں زندگی میں. ویسے یہ ایک واقعی صحیح بات کہہ کے گئی ہیں. یہ ایک میسج ہے ان لڑکیوں کے لیے, ان عورتوں کے لیے جو آلریڈی شادی شدہ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اگر شادی کرنا چاہتی ہیں یا یہ آسرا رکھتی ہیں کہ شادی ہو جائے گی ایک دن, یہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے میرے ہو جائیں گے یا پھر ہم دوسری بیوی بن جائیں گے, کہ ان چیزوں میں خوشحالی نہیں ہے, نہ دوسری بیوی میں, نہ ہی تو یہ اس طرح کے اگر آپ افیئر چلائیں اور شادی کر لیں اور ایک کا گھر برباد کر کے دوسرے گھر میں آئیں. تو خیر یہ بھی غلط تھیں اپنی جگہ, میں ان کو صحیح نہیں کہوں گی. بالکل غلط, خود بھی منزہ بہت غلط تھی. منزہ کا مطلب ہے پاکیزہ, تو اب اپنے نام کا مطلب جو ہے انہوں نے صحیح استعمال نہیں کیا. اینی وے ظفر صاحب, اب آپ کی بیگم ہیں اور آپ ہیں سامنے, میں اور نائمہ جی بیٹھے ہیں. کچھ نہیں کہیں گے ہم, آپ دونوں آپس میں کیا بات کریں گے؟ ہم صرف اتنا سنیں گے کہ لوگوں تک آپ کیا بات پہنچائیں گے کہ اب اس سچویشن میں آپ کیا سوچ رہے ہیں, کیا چل رہا ہے آپ کے دماغ میں, کیا ساتھ دیں گے آپ اپنی بیگم کا؟ انشاءاللہ کبھی بھی ایسی شکایت کا موقع نہیں ملے گا. انشاءاللہ میں بیٹی کی بھی تربیت اچھی طرح کریں گے اور کبھی فون نہیں کروں گا میں, نہ ہی اٹینڈ کروں گا فون ان کا انشاءاللہ. تسلی نہیں تھا آپ کو؟ ہاتھ پکڑے آپ ان کا, انشاءاللہ ان کو دیکھ کے بات کریں آنکھوں میں, ان کے کبھی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ. چلے جی اب آپ بھی معاف کر دیں, معاف کر دیں, معاف کر دیں. کوئی بات نہیں, غلطی ہوتی ہے ہر ایک سے. معاف کر دیں. آپ میرے شو پہ آئی تھیں, میں نے کوشش کی. تھینک یو فضا. مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے نا, آپ یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے. میں آپ سے بھی سوری کرنا چاہوں گی. تھوڑی دیر کے لیے مجھے لگا کہ شاید آپ شکی ہیں, آپ واقعی پاگل ہیں, آپ نے اپنی ایک دنیا بسائی ہوئی ہے, مگر آئی ایم سو سوری فار دیٹ کہ میری وہ سوچ وہاں تک گئی. آپ صحیح تھیں اپنی جگہ اور آپ ان کو بہت پیار کریں گے. اب میں آپ کو ہر مہینے کال کروں گی ظفر صاحب. بھائی میری کال تو آ سکتی ہے ان کو, یہی پوچھنے کے لیے آئے گی کہ منزہ کی کال تو نہیں آتی ہے. ہم پوچھیں گے خوش ہیں آپ؟ رحمہ جی آپ کو بھی نمبر دوں گے ظفر صاحب کا, ہم کال کریں گے ظفر صاحب انشاءاللہ. خوش رہیں. تھینک یو سو مچ. میری بہن کا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا جی, ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. بہت خوشی کی بریک ہے. تھوڑی سی ڈپریشن ہوئی تھی, تھوڑا سا غصہ بھی آیا تھا مجھے, مگر اتنی خوشی میں جو ہے میں اپنی ہی والی بریک لینا چاہوں گی. دیکھو تو ذرا کیا کیا یہ فضا لائی ہے,